السلام علیکم۔ آج ہم سائنسی ایجادات کی مشق کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ صورت ایجاد کی ماں ہے، پہلی لائن ہے۔ مثل مشہور ہے کہ صورت ایجاد کی ماں ہے۔ آج کی دنیا میں جس قدر ایجادات ہوئی، ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی صورت کا ہاتھ رہا ہے، جہاں تک آ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ٹیلی فون ٹاور کس نے ایجاد کیا؟ صفحہ نمبر 33 ہے، اس کی دوسرا پیراگراف ہے۔ ٹیلی فون، یہاں پر ٹیلی فون گرام بیل نے کوئی 150 سال پہلے ایک ایسا ٹیلی فون ایجاد کیا تھا جو تھوڑے فاصلے تک بات کرنے کے کام آتا تھا۔ یہاں تک آ جائے گا۔ آگے سوال ہے، ابتدائی دور کا کمپیوٹر کیسا تھا؟ یہ صفحہ نمبر 33 پر۔ ابتدائی دور کا کمپیوٹر، یہاں پر اس وقت کی جگہ پر ابتدائی دور کا کمپیوٹر اتنا زیادہ بڑا اور مہنگا تھا۔ یہاں تک آ جائے گا۔ آگے سوال نمبر، موجودہ دور میں کمپیوٹر کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ موجودہ دور میں کمپیوٹر کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں یہ زندگی کے ہر ایک کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، کاروباری حضرات، اساتذہ، طلباء، گھر سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں تک آ جائے گا۔ آگے جو سوال ہے، ٹیلی ویژن کے فوائد بیان کریں۔ ٹیلی ویژن کے فوائد بیان کریں، یہ بھی صفحہ نمبر 34 پر۔ ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا جس کی مدد سے ہم آواز کے ساتھ ساتھ تصویر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک آ جائے گا۔ پھر اس میں ٹیلی ویژن پر تفریح، تعلیمی، تحقیقی، ادبی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو معلومات افزا ہونے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک آ جائے گا۔ یہ پہلی لائن کہاں پر آئے گی؟ ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا جس کی مدد سے ہم آواز کے ساتھ ساتھ تصویر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پھر ٹیلی ویژن پر تعلیم کے علاوہ تعلیمی تحقیقی یہاں تک آ جائے گا، فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہاں تک آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے، آج کے دور اور ابتدائی دور کا ہوائی جہاز میں کیا فرق ہے؟ ابتدائی دور میں ہوائی جہاز اتنے بڑے اور جدید نہیں تھے۔ ابتدائی دور میں ہوائی جہاز اتنے بڑے اور مفید نہ تھے۔ آج کل ہوائی جہاز اتنے بڑے اور جدید ہو چکے ہیں، ان میں ٹینک بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے جا سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر، خلائی سیارے ہمیں کس قسم کی معلومات فراہم کرتے ہیں؟ یہ صفحہ نمبر 35 پر۔ یہاں پر یہ کی جگہ پر خلائی سیارے آئیں گے۔ خلائی سیارے موسم سے متعلق معلومات، دشمن ملک سے متعلق معلومات، مواصلات سے متعلق امور میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یہاں تک آ جائے گا۔ سائنسی ترقی کا منفی پہلو کیا ہے؟ یہ بھی صفحہ نمبر 35 ہے۔ سائنسی ایجادات کا غلط اور منفی استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ موبائل فون، کمپیوٹر، ٹیلی ویژن کا ضرورت سے زیادہ استعمال طلبہ کو پڑھائی سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے زیادہ استعمال سے بچوں کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جہاں تک آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2 ہے،
درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے دیکھ کر لکھیں۔ ایجاد، نئی چیز بنانا، نئی چیز سامنے لانا۔ دریافت، تحقیق کہتے ہیں، جستجو کو کہتے ہیں، کوشش کو کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی، صنعتی فنون کا علم۔ بر اعظم، خشکی کا بہت بڑا ٹکڑا۔ محظوظ، لطف اٹھانا۔ حائل، رکاوٹ۔ کل پرزے، مشین کے پرزے۔ تشخیص، پہچان کو کہتے ہیں، فرسودہ پرانے کو کہتے ہیں۔ فلک بوز، آسمان کو چھونے والی۔ ناقابل تصغیر، ناقابل برداشت۔ نت نئے، نیک کے معنی میں آتا ہے، ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے۔ تقریبی، خراب۔ ترغیب دینا، اکسانا، مائل کرنا۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ درج ذیل الفاظ پر درج ذیل الفاظ ترکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں تو ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا۔ آج کے دور میں جدید سائنسی ایجادات نے انسانی عقل کو حیران دنگ کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ تشنہ رہ جانا، سرائی علاقے میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے مسافر تشنہ رہ گئے۔ تعلیمی ہلچل مچنا، کمپیوٹر کی ایجاد نے انسانی زندگی میں ہلچل مچا دی ہے۔ انقلاب برپا کرنا، جدید سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سوال نمبر 5 لکھیں۔ درج ذیل جملے اور روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط ہیں، یعنی درست کر کے لکھیں۔ ناش نہ جانے، سین ٹیڑھا، یہاں پر ناش نہ جانے آنگن ٹیڑھا آئے گا، سین کی جگہ آنگن آئے گا۔ وہ بے ناغہ سکول جاتا ہے، وہ بلا ناغہ سکول جاتا ہے۔ آم کے آم چھلکوں کے دام، جہاں پر آم کے آم گٹھلیوں کے دام، چھلکوں کی جگہ پر گٹھلیاں آ جائے گا۔ نگار خانے میں طوطے کی کون سنتا ہے؟ نگار خانے میں، یہاں پر نگار خانے میں طوطے کی کون سنتا ہے؟ جھوٹ مارنا بری عادت ہے، جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ دودھ کا دودھ، لسی کی لسی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، تم نے اپنا کام ختم کرا کے، یہاں پر تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ چور کی داڑھی میں بال، چور کی داڑھی میں تنکا۔ دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، یہاں پر دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آگے سوال نمبر مضمون ہے۔ مضمون، لفظ مضمون عربی زبان کا ہے جس کے لغوی معنی ہے ضمن ملی ہوئی ہے۔ ضمن سے کیا مراد ہے؟ ضمن کی جب ہم نے کسی موضوع پر بات کرنی ہوتی ہے، جیسے ہم سائنسی ایجادات کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، تو تمام جو ہے شروعات جو ہے وہ سائنسی ایجادات کے حوالے سے ہوتا ہے، جو مرکز ہوتا ہے وہ ضمن کے حوالے سے آئے گا۔ کسی بھی مقرر موضوع پر اپنے خیالات، جذبات یا تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھنے میں ایک خاص
ترتیب کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مضمون کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے، اسے لکھتے ہوئے موضوع کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مضمون کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں، مثلاً علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، سائنسی، اصلاحی۔ علم کے متعلق نئے علوم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تاریخی ان کی کسی بھی تاریخی پہلو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تنقیدی کسی تنقیدی موضوع آ جاتا ہے کسی بھی پہلو کے حوالے سے تو اس کو دیکھا جاتا ہے۔ سوانحی کسی کی زندگی کے بارے میں بیان کرنا، جیسے کہ علامہ اقبال، قائد اعظم۔ سائنسی سائنس کے متعلق اصلاحی اصلاح کے حوالے سے۔ یہ آج کے یہ سبق ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم دوسروں کی مدد کے حوالے سے نظم کو آغاز کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی مدد کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک دوسرے کی خیال رکھنا چاہیے، ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ مشکل حالاتوں یا آسانیاں ہو زندگی میں، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو اس کی شفا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی دعا بن جاؤں۔ دکھ کہتے ہیں تکلیف کو، غم کی حالت کو کہتے ہیں۔ درد میں جس دل میں ہو، مصیبت تکلیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس دل میں درد ہو اس دل کی دوا بن جاؤں، شفا بن جاؤں، لب کے دکھ کی دوا بن جاؤں۔ ہمیشہ ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، دوسروں کے دکھ اور درد کو بانٹنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا کا حوالے سے بات کی جاتی ہے، اس کو ختم ہو جائے تب اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور ہمیشہ اس کے لیے دعا گو ہونا چاہیے، اس کو صحت عطا کرے، اور اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں تکلیفوں کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، مالی حوالے سے ہو یا ہمدردی کے حوالے سے ہو۔ آپ چند الفاظ بھی ایسے بول سکتے ہیں جن سے وہ دوسروں کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اف وہ آنکھیں کہ ہیں بینائی سے محروم ہیں، روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور ضیاء بن جاؤں۔ اف کا میں نے غم کے معنی میں آتا ہے، ہائے کے معنی میں آتا ہے، افسوس کے معنی میں آتا ہے۔ وہ آنکھیں بینائی سے محروم، جن کے ایسے بزرگ یا نابینا افراد ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کو ہم کسی طریقے سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ ان کو روڈ کراس کرنے کے حوالے سے ہو، یا ان کی زندگی کی کوئی اور امور ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، ان کو مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، ان کے وہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے نظر ختم ہو چکی ہیں، پھر بھی ہم ان کی مدد کریں، کوشش کریں کہ ان کے مسائل کو کم سے کم کر سکیں۔ میں ان آنکھوں کے نور ضیاء بن جاؤں، شاعر کہتا ہے کہ میں ان کی آنکھوں کی روشنی بن جاؤں، ان کو ہر ممکن مدد کر سکوں، کوشش کر سکوں کہ وہ کن مسائل میں دو چار نہ ہوں۔ ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدہ تر سے نکلے۔
دھیرے تر سے نکلے، دھیرے تر ان کی افسوس، ہائے کے معنی میں آتا ہے، غم کے معنی میں آتا ہے، اف اور آنسو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، آنسو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کسی آنسو کو تکلیف کو حوالے سے بات کی جاتی ہے. جو اس سے پچھلا جو شعر تھا اس میں بھی یہی بات آ رہی تھی، اور اس کے افسوس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، حادثوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، وہ تکلیف کو ختم کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. وہ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں راستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام ماؤں کروں رہنما بن جاؤں. دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، ان کے ایسا مسافر جو راستہ بھٹک جائے، بھول جائے، اس کی غم کی دعا بن جاؤں، اس کو راستہ دکھانے کا ذریعہ بن جاؤں، خضر کا کام کروں اور رہنما بن جاؤں، اس کی رہنمائی کروں، حضرت خضر جیسا یہاں پر کام کروں. ان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. ایسے مسافر جو راستہ بھول چکے ہوں، ان کی کوشش اور ان کا راستہ بن جاؤں، ان کی ان کو سیدھا راستہ ان کی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچا دوں. عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ناتوانی سے جو ہر روز چپکے جاتے ہیں، ان ضعیفوں کے سارے کا آسا بن جاؤں. عمر کے بوجھ سے ان کی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہوں، ایسے لوگ جو بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہوں، بزرگی کی طرف بڑھ رہے ہوں، ان کی مدد کر سکوں. ناتوانی کہتے کمزوری کو. جب افراد انسان بزرگ ہونا شروع ہوتا ہے، عمر کا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو وہ بہت سی چیزوں میں اس کی کمزوری اس کو محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، ان کے وہ ہمیشہ بڑھاپے کی طرف بڑھ ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. ان کی مدد کر سکوں، ضعیف چلتی عمر کا سہارا بن جاؤں. ایسے لوگ کمزوری کے باعث اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان ضعیفوں کے لوگوں سے سہارا بن جاؤں، جیسے ان کی لاٹھی سدا سہارا دیتی ہے. ایسے کمزور لوگوں کے لیے ان کی طاقت بن کر ہر طرح سے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، انہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں. ان کی مدد کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. یہاں پر تشریح کی جاتی ہے، من ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب شادی اسی حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. دوسرے لوگوں کو اس طرح کہا گیا کہ حقوق اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے ان میں اس کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کی مشکلات کو ختم کرے. ہم چاہے آپ جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، اگر کوئی انسان آپ دیکھیں وہ مشکل میں ہے تو اس کی مدد کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں. ہمیشہ کوئی آپ کو ضعیف نظر آئے، کمزور نظر آئے، نابینا نظر آئے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی مشکل کو ختم کرنی چاہیے. اور یہی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ سکھاتی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی اسلامی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو ان سے بھی ہمیں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور ان کی مسائل کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بہتر ہے کہ ہر وقت ہمیں مدد کرنی چاہیے. شاید اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ شاید اس نظم میں ہمیں بیماروں، پریشانان، تکلیف زدہ، نابینا، بھٹکے بھولے، کمزور اور ضعیف لوگوں کی مدد کرنے کا پیغام دیتا ہے. سوال نمبر 2 ہے، نظم کے پہلی شعر میں شاعر کیا آرزو کرتا ہے؟
نظم کے پہلے شعر میں شاعر دکھی دلوں کی دوا اور بیماروں کی شفا بن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ دوسرے شعر میں کے مطابق شاعر کن لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ دوسری شعر کے مطابق شاعر نابینا افراد کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ شاعر کس لیے ہوا بننے کی آرزو کرتا ہے؟ شاعر روتے ہوئے شخص کے آنسو خشک کرنے کے لیے ہوا بننا چاہتا ہے۔ مسافروں کے بارے میں شاعر کیا کہا ہے؟ مسافروں کے بارے میں شاعر خضر اور رہنما بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ شاعر ضعیفوں کی کس طرح مدد کرنا چاہتا ہے؟ شاعر ضعیفوں کی ان کا سہارا دے کر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ آگے یہ سوال نمبر 5 لکھتے ہیں۔ داغ الفاظ کے معنی لغت سے لے کر لکھیں۔ بینائی دیکھنے کی صلاحیت، ناتوانی، کمزوری، دیدہ تر، روتی ہوئی آنکھ، پھٹک جانا، بھول جانا، رہنما رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا۔ آسا لاٹھی، درج ذیل لاکھوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ حیرت انگیز، مسلط انگیز، شر انگیز۔ کردہ، بہت کردہ، آتش کردہ، مہک کردہ۔ ناک، دردناک، خطرناک، خوفناک۔ آگے سوال نمبر 7 ہے۔ درج ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ سنائیں۔ ہم شمار، ہم جان، ہم نام۔ ہم جماعت، ہم وطن، ہم نام۔ یک جان، یک بیتی، یک دل، یک نظر۔ خوش نما، خوش اخلاق، خوشحال، خوش نصیب۔ دعا اور شفا، سوال نمبر 8 ہے۔ دعا اور شفا ہم آواز الفاظ ہیں۔ انہیں ہم قافیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ مزید نظم سے ڈھونڈ کر لکھیں۔ جیسے آ گیا دوا اور شفا، پھر اس کے بعد دعا آ جاتا ہے، صبا آ جاتا ہے، ضیاء آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہوا آ جاتے ہیں، رہنما آ گیا، آسا آ گیا۔ یہ کافی ہو جائیں گے۔ کافی ہمیشہ لطیف سے پہلے آتا ہے۔ کافیہ کا ہونا ہر نظم و غزل میں لازمی ہے۔ سوال نمبر 9 ہے۔ درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ معنی واضح ہو جائیں۔ آسمان ٹوٹ پڑنا، اچانک والے کی وفات سے گھر والوں پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ چلتی پر تیل ڈالنا، ہمیشہ چلاک لوگ
جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ بڑا بول بولنا خدا کو پسند نہیں۔ بیڑا پار لگنا ہمیشہ نیک لوگ بیڑا انسانوں کا بیڑا پار کراتے ہیں۔ بلائی جان ہونا شرارتی بچہ پورے گھر کے لیے بلائی جان ہوتا تھا۔ حق کے نمک ادا کرنا وفادار ملازم نے اپنی جان دے کر حق کے نمک ادا کر دیا۔ دانت کھٹے کرنا پاکستانی فوج نے دشمن کی فوج کی جنگ میں دانت کھٹے کر دیے۔ سورج کو چراغ دکھانا اکثر اوقات لوگ بھی سورج کو چراغ دکھانے کے برابر تیار ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم نے سائنسی ایجادات کی مشق کو دیکھا، دوسروں کی مدد کے حوالے سے ان کی وضاحت کی، شعروں کی وضاحت کی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوسروں کی مدد کی مشقی سوالات کے حوالے سے بات کی ہے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس کو ایک بار یعنی کہ آپ دیکھیں، پڑھیں، سنیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپیوں پر صاف کر کے لکھیں۔ ایسی طرح لکھیں کہ آپ کو جو آپ الفاظ لکھ رہے ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ ذہن نشین ہوتے جائیں۔ اپنی تیاری کو مکمل کریں، اور جب کالج اوپن ہوگا تو ان سے آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔